اب جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام پوری دنیا کے وہ مسلمان جن کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے اور خوف خدا ہے اور ختم نبوت کی بات پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کے اندر ایک طریقہ کیا جاتا ہے، اور طریقہ کیا جاتا ہے، جو شخص ختم نبوت کی بات کرتا ہے یا حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ہر طریقے کا معاذ کھول دیا جاتا ہے، اور اس معاذ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ چیزوں سے ڈرے، خوف میں آئے اور پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن یاد رکھیے، عشق مصطفیٰ دلیری غیرت مندی کا نام ہوتا ہے۔ اس لیے غیرت اسے ہوتی ہے جو حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ پھر اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اور بہت سارے انسانیت کو تکلیف دیتے ہیں، ایک ظلم کی چکی کے اندر گرفتار کر لیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ایک بچہ ہے، اور یہ بچہ ڈی جی خان سے آیا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ بچہ تقریباً 8 ماہ سے اس کی زبان بند تھی، عمر اس کی 28 سال ہے، اور یہ ڈی جی خان سے آیا ہوا ہے۔ 8 ماہ سے یہ بول نہیں سکا۔ اب انسانی عقل ہے، تصور ہے کہ یہ بچہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، غریب سا بچہ ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے اسے علاج کرایا، اس کے سارے ٹیسٹ کیے، ماہرین نفسیات کے پاس لے کر گئے، انہوں نے چیک کیا، لیکن نتیجہ خیز نہ تو اس کی زبان کھلی اور نہ ہی یہ بات کر سکا۔ اب عقل ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کوئی فالج ہے، نہ کوئی ایسی مرض ہے، اچانک زبان بند ہو گئی۔ اب جب اچانک زبان بند ہو گئی تو پھر 8 ماہ کا عرصہ کافی طویل ہوتا ہے۔ کوشش تو بہت کی، لیکن جب انسان ہمت ہارتا ہے، تھک جاتا ہے، تو پھر دنیا داروں کی دہلیز کو چھوڑ کر اللہ والوں کی دہلیز کی طرف چلتا ہے۔ پھر اسے کسی نے بتایا کہ تو آستانہ علی کلش سے چلا جا، دربار علی بلاوڑا شریف آ۔ جو ہی یہ بلاوڑا شریف آیا، اس نے دم کرایا، اللہ نے اس کی جو زبان 8 ماہ سے بند تھی وہ کھول۔ میرا نام عبدالرشید ہے، 8 ماہ سے میری زبان بند تھی، اب ماشاءاللہ میں ٹھیک ہوں۔ اب عبدالرشید اس کا نام ہے، 8 ماہ سے اس کی زبان بند تھی اور یہ بول نہیں سکا۔ اب آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ پورے خاندان اس کا آیا ہے۔ بس ایک رک کے اس سوال کا جواب ضرور دیجئے، تمہاری ختم نبوت کی صدا چرچوں میں بیٹھ کر لوگوں سے پیسے بٹورنے سے نہیں ہوتی، بلکہ تاجدار ختم نبوت کی صدا ویرانوں میں کھڑے ہو کر لاکھوں لوگوں میں تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ طوفان ہے، یا تو ختم نبوت کے منکر ہیں یا ان کے پیچھے ان لوگوں کے پیسے انویسٹ ہیں جو ایسے غریب بیچارے معذور تکلیف دے اور پریشان حال لوگوں کا سکون چھینا چاہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، یہ کہانیوں سے بچو، پتہ کر لو، جاؤ ان کے علاقے میں۔ اب یہ ڈی جی خان سے آیا ہے، اس کی بہن بھی اس کے ساتھ ہے۔ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
کرامت اسے کہا جاتا ہے جب انسانی عقل سے تصور سے بالائے طاقت کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اللہ والوں کی دہلیز میں بندہ آتا ہے تو وہاں سے پھر شفا پا کے جاتا ہے۔ اب یہ ساری زندگی کے لیے اس کی زبان بند ہو جاتی، یہ کھلتی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے یہاں آیا، اللہ کا قرآن پڑھ کر اسے پھونک ماری اور تاجدار ختم نبوت کی بات کی تو رب نے اسے زبان عطا فرمائی۔ آپ کی سماعتوں کی نظر اتنے لوگ بول رہے ہیں، ان کی زبانیں کیوں نہیں بند ہوتی؟ ہاں بند ہوتی ہیں، لیکن وہ رات کی تاریکی میں آ کر پاؤں پکڑ کر معافیا مانگ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کسی کا پردہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ تم لوگوں کو تو وہ خراب کر دیتے ہیں، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو پاؤں میں کرتے ہیں، آنسو آتے ہیں، ہم سے میں معاف کر دو، لیکن اللہ والے کبھی پردہ چاک نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ پردے سے باہر ہوتے ہیں، جو ایسی باتوں میں ہوتے ہیں، ان پہ بھی پردہ رکھ لیتے ہیں۔ یہی بات ہے، اس لیے میں چاہوں یا بتاؤں تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خلاف منہ کھولا ہو پھر رب نے اس کو سزا نہ دی۔ میں یہاں کھڑا ہوں اور ان قریب ہم دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں پھر کیسے بند ہوتے۔ میں اس لیے کہ ہم نے کوئی مال و دولت گٹھا کرنے کے لیے نہیں، یا دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، یا عیاشی کے لیے نہیں، فقط خوف خدا اور عشق مصطفیٰ سے مخلوق خدا کی خدمت کی۔ اسے آج ترنت رکھ لو، سب کہانی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آستانہ ادھر ہو گیا یہ ہو گیا، یہ ختم نبوت کے منکروں کا ایک پورا پلان ہے۔ صبح قیامت تک اولیاء اللہ کے آستانے کھلے رہتے ہیں۔ ہمت رکھیں گے، جرأت رکھیں گے۔ اب دیکھیں فقط اس کا احساس کیا جائے، اس بچے کا احساس کیا جائے، یہ اس کی بہن ہے، اس کا احساس کیا جائے تو میرا خیال ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات نہ کافی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اپنا وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ مبتلا کرو، اپنے آپ کو درد میں مبتلا نہ کرو، ان کہانیوں سے بچو، ان کہاوتوں سے بچو۔ اصل میں حقیقت میں جو لوگ آپ کو خراب کرتے ہیں وہ رات ہوتے ہی یا تو آستانہ عالیہ کلش سے آ جاتے ہیں یا دربار عالیہ بلاوڑا شریف آ کر معافیا مانگتے ہیں، اور صبح وہی سورج چڑھتے ہی غروب ہو جاتا آپ کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے تکلیف آپ کو ہے، نہ کسی کو سوشل میڈیا سے نکل کر کسی نے کسی کو ٹھیک کیا اور نہ کوئی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ آئے ہیں، اپنا درد لے کے آئے، ایسی مرضوں میں گرفتار ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ آج یہ یقین کریں کہ ہم دو چیزوں پر مضبوطی سے، جرأت مندی سے اور پوری طاقت سے رہیں گے۔ ایک کوئی ختم نبوت کا منکر ملا، اس کے سامنے ڈٹ کر تاجدار ختم نبوت کی بات کریں گے، اور دوسرا یہ کوئی ملا کہ یہ کرامت یا اللہ والوں کا کوئی منکر ملا، اس کے سامنے بھی ڈٹ کر بات کریں گے۔ اسے یاد رکھ لیجئے، میں نے کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے اور کروڑوں لوگوں نے اس دہلیز سے میرے رب کے کرم سے شفا پائی ہے۔ بس اسی بچے کے لیے یہ تو ہزاروں کرامتیں، ہزاروں رب کا کرم ہے، یہی بچہ کافی ہے کہ 8 ماہ سے بول نہیں سکا، آج اپنی زبان سے بول رہا ہے۔ اس لیے یہی سمجھ کر جب انسان کو آ جاتا ہے، دیکھا جائے تو ہزاروں لوگوں کو رب نے اپنے کرم سے شفا بھی عطا فرمائی اور مہربانیاں بھی عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اسی پیغام کو ہم کھلے، اسی پیغام کو ہم لے جاتے ہیں۔ کس پیغام پر؟ تاجدار ختم نبوت کے پیغام پہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تم در مصطفیٰ کو، حضور کو راضی کرنا چاہتے ہو یا ختم نبوت کے منکروں کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، وہ کہتے ہیں نا 100 سال سنگت دے ویکھے وطن اتنا پہیاں جنہ باجو ایک پل نہ گزردا سی اشکلہ یاد نہ رہیاں۔ قبر کے تیسرے سوال میں پتہ چل جائے گا
कान आशिक है और कान मुनाफिक। इसलिए इंशाअल्लाह ताला हमारे पास आशिकों के जुमे अफीद है और हमेशा आशिकों की जीत होती है और मुनाफिकों पे लानत होती है। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। दम के लिए तैयार हो जाए। दम से कबल एक खूबसूरत पैगाम जो आपकी समातों की नजर इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आने के बाद अगर कोई मुश्किलों में थोड़ा सा फर्क रह जाए तो एक ऐसा दिन है जिस दिन आप दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ आते हैं, उस दिन मेरा खुदा करम और मेहरबानी फरमा देता है। वो ऐसा दिन है, उस दिन को आज दिल की तख्ती के अंदर लिखकर याद करने मुदल सूफी वसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक का दिन होता है। और इंशाअल्लाह ताला इस बार सूफी वसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसज्जद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक 29-30 जून को होगा और 30 जून बरोज इतवार दिन 11 बजे खास तब होगा और फिर उठते हाथों पे करम और मेहरबानी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस यकीन से जितने भी याद रखें ये मौके सदी में कम मिलते हैं जो अल्लाह वालों की दहलीज पे बंदा हाजिरी देता है। दुनियादारों के दरवाजे तो होते ही हैं, लेकिन अल्लाह वालों का एक खास तो दिन होता है, तो उस दिन आप जरूर तशरीफ लाएं इंशाअल्लाह ताला। और उस दिन हमने को अपने बाप दादा की बात नहीं करनी, हमने बात करनी है तो मदीने के ताजदार की बात करनी है, क्योंकि इज्जतें सारी तरह रसूल है। मोहब्बत हमारी हुजूर से है। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े से करम और मेहरबानी फरमाए।